اسلام جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، جب آپ کے اندر قرآن اترتا ہے، آپ کے اندر دین اترتا ہے نا، تو آپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. میرا مقام اللہ کے آگے جھکنے والا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے آگے ہم کیوں جھکیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تعالیٰ کی بالکل بالکل. مسلمان کا ٹائٹل ہونا یہ ایگو والی بات نہیں ہے مگر ناز کی بات. ناز کی. غرور کی بات نہیں ہے، تکبر کی بات نہیں ہے مگر ناز کی بات. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور ساتھ میں مجاہد نہیں ہوں تو وہ مومن یا مسلمان نہیں ہے. میں ذرا ڈرپوک مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ڈرپوک ہو نہیں سکتا. بالکل مسلمان یہ گرامیٹکلی انکریکٹ ہے کہ مسلمان اور ڈرپوک. ایک صحابی ایسے نہیں ہے، ایک صحابی جن کو یہ والے مسئلے ہوں جو ہمیں مسئلے ہیں. بالکل ان کے مسئلے اتنے ایکسٹراڈنری تھے سر. ان کا مسئلہ کیونکہ وہ خود ایکسٹراڈنری انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا. تم اپنے ساتھ ایسے کام خود کرتے ہو کہ تم جانور سے بھی گر جاتے. ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر اچھی بات ہے، ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرے، نہیں ڈاکٹر بن کے پیسے کمائے. بالکل ایسے تمہارے والد کماتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ لائٹ آف کرو. بالکل. جو موٹیویشن ہوتی ہے نا موسیٰ بھائی، 7 منٹ کے لیے رہتی ہے. ہاں وہ 7 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے رہتی ہے. دنیا میں سب سے اوپر جو چیز ہے وہ نالج ہے. مگر اگر تو نالج سے بھی کوئی اوپر چیز ہے تو وہ ہے حکمت. آپ کیا بات کر رہے تھے؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے 2 جو پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں بہت جو ہے اسٹڈی کی ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹڈی کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے جب قرآن پڑھا تو اس کے اندر یہ 2 ہی پرسنالٹیز تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم لوگوں کے لیے رول ماڈلز ہیں، اسوۃ حسنہ. مطلب ان کے آپ ہر چیز لے لو، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار ان میں ذرا دیکھیں ایسا کیا ہے کہ ان دونوں کی. میں نے ان کی زندگیوں کو پڑھا اور پڑھ کے یہ پتا چلا کہ بڑی یہ اب میں جو باتیں کروں گا نا یہ ویسے بڑی ڈرامیٹک سی لگیں گی، فلموں والی باتیں لگیں گی، لیکن یہ باتیں حقیقت میں ہوئی ہیں. اور آپ دنیا میں زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں، پریکٹیکلی فیل کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں جب شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابا جان نے گھر سے نکال دیا، ابا ہیں، چچا ہیں. اس کے بعد گئے ہیں ادھر بتوں کو توڑا، انہوں نے کہا آگ میں ڈال دو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ میں ڈالا تو آگ سلامتی والی ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی جو ہے معاملہ پیش آیا. اٹھے ہیں، بتوں کو توڑا ہے، مطلب شرک کے خلاف لڑے ہیں، ٹھیک ہے. ان دونوں کی یہ بالکل پیراڈائم بالکل سیم جا رہا ہے. اس کے بعد جتنی دونوں پرسنالٹیز ہیں ان پہ اتنی آزمائشیں آئی ہیں باس، اتنی آزمائشیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج تو ہم وہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ دونوں بہت بہادر تھے. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ میں چھلانگ مار دو، ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں. اسلام جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، جب آپ کے اندر قرآن اترتا ہے، آپ کے اندر دین اترتا ہے نا، تو آپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. بالکل وہ چوڑا وہ والا نہیں، وہ تکبر والا چوڑا نہیں میں کہہ رہا. مطلب آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی اس dنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے آگے جھکوں. بالکل آپ کے اندر خود ہی آتی ہے. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کے آگے جھکوں. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جب دین اسلام آیا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، لوگ غلامی کرتے ہیں. یہ جو لوگ لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، لوگ دنیا کی غلامی کرتے ہیں، لوگ خواہشات کی غلامی کرتے ہیں. دین کو سمجھ لے، جو دین پہ عمل کرے نا، وہ ان ساری غلامیوں سے آزاد ہو کے اس کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے، اپنا مقام پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مقام کسی انسان کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، میرا مقام کسی خواہش کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، میرا مقام کسی دنیا کے آگے میرا مقام اللہ کے آگے جھکنے والا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے آگے ہم کیوں جھکیں؟ دیکھیں ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ کسی کمپنی میں بھی ہوتے ہیں نا، مطلب آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کوئی جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا باس جو ہوتا ہے نا، آپ اس کے آگے کیوں، اس کے امپلائی کیوں ہوتے ہیں، اس کے انڈر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس نے آپ سے زیادہ کمال کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوتا ہے، اس کی ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر آپ جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اور وہ سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے. بالکل کلیئر سی بات ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ
اللہ اور ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہمیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تعالیٰ کی بالکل بالکل بالکل. مطلب یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو مطلب مجھے اس سے کام نکلوانا ہے، اس کی تو لائف سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے سارا کچھ چل رہا ہے، مجھے یہ ہوگا یار میں نے اس کے ساتھ دعا سلام رکھنی ہے، کبھی کوئی تحفہ لے کے جا رہا ہوں، کبھی کیا کہ کوئی مسئلہ ہو، مشکل وقت ہو تو پھر یاد آیا آپ کا نا، میں نے ایک تحفہ تھا، وہ میرے لاہور میں رہ گیا. میرے پاس آپ کا تحفہ ہے، نہیں کوئی نہیں، انشاءاللہ ملاقات کرتے. تو اس لیے جو اسلام ہے نا، وہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سکھاتا ہے نا سر، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مجاہد نہیں ہوں تو وہ مسلمان نہیں. بالکل ایسے، یہ بات ہمیشہ یاد ہے. مسلمان آپ کا جو سینہ چوڑا کرتا ہے نا سر، یہ مجاہد ہے. مسلمان ہونا، مسلمان کا ٹائٹل ہونا، یہ ایگو والی بات نہیں ہے مگر ناز کی بات ہے. غرور کی بات نہیں ہے، تکبر کی بات نہیں ہے، مگر ناز کی بات. ایروگینس یا پرائڈ نہیں. لیکن مسلمان آپ یہ بات دیکھیں، لوگوں کو میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کی باتیں جب سنو، سیرت کو پڑھو، تمہیں یہ پتا چلے گا کہ جب تمہارے اندر قرآن اتر جائے گا، دین اترے گا نا، تمہیں جو ہے نا اس دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا. تمہارا اللہ پہ توکل اتنا، آپ مجاہد بن جاؤ گے. اگر کوئی، میں اگین سوری اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور ساتھ میں مجاہد نہیں ہوں تو وہ مومن یا مسلمان نہیں ہے. اور یہ تو آپ نے بہت ہی اگلے سٹیپ پہ جا کے بات کی ہے ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے. ایک بندہ اگر کہے نا کہ میں ذرا ڈرپوک مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ڈرپوک ہو نہیں سکتا. بالکل مسلمان، یہ گرامیٹکلی انکریکٹ ہے کہ مسلمان اور ڈرپوک، یا پھر مسلمان تو پھر اگلا سٹیپ ہے. پاکستانیوں کو دیکھے تو یہ ہم بات کرنا میرے دماغ میں آتا ہے اکثر، ایک کمزور مرد، یہ بھی گرامیٹکلی انکریکٹ ہے کہ میں ذرا کمزور مرد ہوں. وہ جو ہے نا ذرا ویک مرد ہے، وہ میسکل ہے، وہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا. بالکل ہر بندہ ہی ذرا وہ جو کوئی بات نہیں ہے تو چلتا ہے. یہ تو آج یہاں پہ تو بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ہم ذکر کر رہے تھے، جو ٹرینڈ آتا ہے تو اس کے پیچھے لبرلز جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. سر جو مرد قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں نا، ان مردوں کو اگر آپ پڑھے نا، ان مردوں نے دنیا ہلا کے رکھ دی، ٹھیک ہے. اور آج کا مرد جو ہے وہ اس ٹینشن میں پڑا ہوا ہے کہ میں جو ہے رات میں کھانا کیا میں ڈائٹ کر لوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن لوں، ٹھیک ہے، میں اتنی لڑکیوں سے بات کر لوں، میرے پاس زیادہ زیادہ یہ اچھی گاڑی ہو، بس لائف سیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی کسی ایک صحابی بھی، نبی کی ہم بات نہیں کرتے، چلو کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء ہیں تو ہم ان کو لیول تو نہیں اچیو کر سکتے، بالکل ایسے ہی ہے، مگر ان کی سیرت پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہے، یہ بہانہ مار. ایک صحابی ایسے نہیں ہے، ایک صحابی جن کو یہ والے مسئلے ہوں جو ہمیں مسئلے ہیں. بالکل ان کے مسئلے اتنے ایکسٹراڈنری تھے سر، ان کا مسئلہ کیونکہ وہ خود ایکسٹراڈنری، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا. سمپل سی بات ہے سر، قرآن کی سورت ہے سورہ 3، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب کچھ مطلب کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں کہ تو زیتون لیا گیا ہے، 3 یہ مطلب درخت ہیں یہ وہ. لیکن اگر تھوڑا سا ڈیپ گرامریٹیکلی آپ دیکھیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹیز کو لیا. طور سینین سے مراد موسیٰ کو لیا، وہاد البلد الامین سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، حضرت عیسیٰ کو لیا، حضرت نوح کو لیا. اللہ تعالیٰ نے ان 4 پرسنالٹیز کا ذکر کر کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان زندگیوں کو دیکھ کے خود یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا کیا ہے. بالکل. اب تمہارے پہ جو ہے وہ تم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، تم اپنے ساتھ ایسے کام خود کرتے ہو کہ تم جانور سے بھی گر جاتے ہو. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب آپ نے کہا نا ان کے مسئلے بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں روایت آتی ہے، وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد جیسے ہی نماز سلام پھیرتے ہیں تو وہ جنگ کی باتیں شروع کر دیتے. اچھا یار وہ علاقہ کیسے فتح کرنا ہے، اچھا یار وہ کیسے فتح کرنا ہے، اچھا وہ کیسے. آج کا لڑکا جو بیٹھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یا تو میں اگلا جو نیا آئی فون آ رہا ہے وہ لے لو، ٹھیک ہے، یار وہ میری کلاس فیلو وہ، ٹھیک ہے. یا یہ تو جنزی کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو والدین ہیں وہی دیکھتے ہیں میرے بچوں کو کس طرح سے پالوں. پالنے سے مراد یہ پالنا تو فورس، پالنے سے مراد یہ والا پالنا ہے کہ وہ شادیوں کے بارے میں، شادی اور کہ اللہ کے ٹریک پہ نہیں آ رہے، بچوں کے اوپر جائی جا رہے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں. جی آپ بتائیں. آپ نے حضرت عمر کی ایگزامپل دی نا،
حضرت جابر بن عبداللہ کے والد صاحب حضرت عبداللہ بن حرام کا احد کی لڑائی سے پچھلے دن رات کو کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کو حضرت عبداللہ بن حرام کہتے ہیں کہ میں کل جا رہا ہوں غزوے میں احد کی لڑائی میں. ان کو سب کو پتا تھا کہ کل بچت نہیں ہے. ایسا ہے نا میں جب جو غزوہ احد ہے اس کا جو پری ٹیکسٹ ہے. اچھا لیکن تو انہوں نے کیا کہا جابر بن عبداللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ کی والدہ ہے اور میری والدہ جو دادی حضرت عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہے, تو یہ جو گھر پہ سارے معاملات ہیں آپ نے دیکھنے. ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, اگر آپ کل غزوے میں گئے اور آپ شہید ہو گئے تو ہم پورا گھر آنے گیا نا, وہ تو میں تو نہیں کر سکتا اس طرح سے, میں کس طرح سے کروں گا؟ اگر میں جاتا ہوں کل تو پھر صرف میں گیا. حضرت عبداللہ بن حرام کیا کہتے ہیں کہ میں آپ سے ڈیل کریک نہیں کر رہا اس وقت, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر پہ تم نے دیکھنا, میں کل جا رہا ہوں. تو دیکھیں ان کو گھر کے معاملات سارے سیکنڈری ہیں, ان کے سیکنڈری ہیں. اور ان کو پتہ کیوں سیکنڈری ہے؟ کیونکہ ان کو اللہ پہ یقین ہے کہ گھر کو میں نہیں چلا رہا, اللہ چلا رہا. میں نے کسی کو مطلب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد ایک عالم تھے اسکالر, ان کے سامنے میں نے ویسے بیٹھا پریشان, انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہ بیٹا آپ کو آپ کے والد صاحب نہیں پال رہے تھے, آپ کو اللہ پال رہا تھا. اور ہم کی بہت سوچی, میں نے کہا یار یہ بات اس نے کی کہاں سے ہے؟ ہم کہتے ہیں ماں باپ نے پالا ہے, ہم مطلب ان چیزوں کو ہم اسباب بیسک جارگن میں یہی ہے. یہ بالکل وہی مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس پتے کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کھاؤ گے تم بیمار ہو تو تم جو ہے تمہیں شفا مل جائے گی. نیکسٹ ٹائم جب وہ بیمار ہوئے وہ اگین اسی پتے کے پاس گئے, جا کے اس کو کھایا, جا کے اللہ کو اللہ میں نے وہ پتا کھایا لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں ہوا, میں صحیح نہیں ہوا. اللہ نے کہا پہلے تم نے مجھے پکارا تھا, اس بار تم نے پتے کے پاس گئے. آج میں ساروں سے سوال کرتا ہوں, جو بندہ بیمار جب ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں پہلا خیال اللہ کا آتا ہے یا ڈاکٹر کا آتا ہے, پیراڈول کا آتا ہے؟ بالکل. آپ یقین کریں شاید ایسا ہوا, اللہ کرے, میرا غالب گمان ہے, ایک انسان جو کبھی بیمار ہوا, ایک انسان, ہر انسان کے نیچرل انسٹنکٹ کیا آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دوں. بالکل ایسے ہی. حالانکہ لیکن میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ رکے بیماری کا شفا ہے. بالکل ایسے ہی. مجال ہے کبھی ہم نے اللہ کو, پرانے لوگ ایسے ہوتے تھے, ہمارے نانا وغیرہ دادی وغیرہ, وہ لوگ اس طرح ہوتے تھے. اور اب بھی اگر وہ ایسے کریں نا تو یہ جو نئے لوگ ہیں اسپیشلی, سوری جن جی, کیا پاگل یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب ایسے نہیں ہوتا ہے, یہ کیا لاجیکل ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسے ہے ویسے ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ. ایک اور میں آپ کو مثال دوں گا, ایک صحابی تھے, ان کی شادی ہوئی, شادی کی رات ہے, ٹھیک, شادی کی رات ہے, باہر سے کال آ گئی کہ مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کون سا غزوہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا کہ آ جاؤ بھائی جان چلیں. شادی کی رات ہے, اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے لائک انٹرمیسی سب کچھ ہو گیا ہے, اب غسل وغیرہ انہوں نے کرنا تھا, لیکن ان کی بیوی نے کہا مطلب پاک شک ہو کے غسل کر کے چلے جائے نا. انہوں نے کہا نہیں میں ایسے ہی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ وہ نکل جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں. وہ چلے گئے, جا کے جو ہے وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, شہید ہو گئے تو آپ کیا نام ہے, سارے صحابہ نے دیکھا کہ ان کو نا غسل دینے کے لیے ان کے آس پاس بڑی لائٹ ہے, یہ ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا عجیب معاملہ میں پیش آیا ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو نا فرشتے جو ہے نا وہ غسل دینے آئے ہوئے تھے, ذرا ان کے گھر جا کے پتہ کرو کیا معاملہ. جا کے پتہ چلا کہ بھائی جان شادی کی رات ہے, جہاد کا جو ہے اعلان ہوا ہے, انہوں نے اپنی شادی کی رات اپنی بیوی چھوڑ دی کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں, غسل بھی نہیں کیا کہ غسل میں کر لوں گا, پیچھے نہ رہ جاؤں, گئے ہیں جہاد, شہید ہوئے ہیں, اب ان کو فرشتے جو ہے وہ غسل کر رہے ہیں. آج کوئی لڑکا ہمارا جو ان کا مشن کیا تھا کہ شہید ہو, ہمارا مشن کیا شادی کرنا, بیٹر کاز, اور ہماری شادی کرنا الٹیمیٹ گول ہے. وہ شادی کرتے تھے کہ ہم ایسی اولاد پیدا کریں گے جو دنیا کو بدلے گی, جو اللہ کے جو ہے دین کو قائم کرے گی. ہم شادی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, پہلے وہ تو بات کی بات ہے نا, آج کل جو پہلے سب سے پہلے تو میں سوشل میڈیا پہ ذرا میں نے بھی ایسی ریلز بنانی ہے, میری بھی شادی ہوگی ہے, میں بھی بتاؤں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میری اولاد ڈاکٹر بنے گی, یہ اور ڈاکٹر بنے, ڈاکٹر اچھی بات ہے, ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرے, نہیں ڈاکٹر بن کے پیسے کمائے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کوئی بری بات نہیں ہے کہ لائٹیں آف کر دی جائیں گھر کی, ایکسٹرا بل آتے, کوئی بری بات تو نہیں ہے, لاجیکل بات. کبھی کسی انسان نے, یہ میں ساحل بھائی کو کوٹ کروں, کبھی کسی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ لائٹ آف کرو
فلسطین میں بچے مر رہے ہیں تو بل زیادہ آئے گا نا تو ہم جب پیسے زیادہ دیں گے تو وہ ڈونیشن نہیں کر پائیں گے, ان بچوں کے لیے مدد نہیں کر پائیں گے. کبھی بھی نہیں کسی نے کہا تمہارے والد کماتے ہیں, تمہیں شرم نہیں آ رہی, لائٹ آف کرو. بالکل سر, اتنی اب میں نے آپ کو جو مثال دی ہے گاڑی میں, اس گاڑی میں میں کہتا مجھے وہ بندہ کہتا ہے یار مرسیڈیز ہے, کوئی سادی گاڑی نہیں ہے, آپ کتابیں لوڈر پہ رکھ کے لے جائیں. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا قرآن ہے یہ, مجھے میری گاڑی گواہ ہوگی قیامت والے دن, مجھے ثواب ملے گا کہ میں اس میں جو ہے وہ کتابیں رکھ کے لے کے آیا. لیکن اب یہ دیکھیں ہمارے دماغ میں یہ تھنکنگ کیوں آئی ہے, کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے, ہم نے کتابیں پڑھی. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام بندہ جس کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز کے مطلب کو بھی نہیں پتا, وہ اس لیول پہ جا کے کیسے سوچ سکتا ہے سر؟ بالکل. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے, ویڈیو سے سیکھ رہے. انشاءاللہ اللہ کرے ویڈیو سے, لیکن میری یہی جو ہے وہ ریکویسٹ ہوگی, ویڈیو کو دیکھیے گا, اس کے بعد ویڈیو بند کر کے, کیونکہ انسان جو موٹیویشن ہوتی ہے نا موسیٰ بھائی, 7 منٹ کے لیے رہتی ہے. ہاں وہ 7 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے رہتی ہے. دیکھیں چینج تب آتا ہے, میں نے خود یہ فیل کیا ہے. میں پہلے مطلب جب اس طرف آیا تو میں پہلے تو صرف موٹیویشنل ایسے, لیکن جب تک میں نے جو نالج ہے نا اس کے اندر ڈائیو ان نہیں کیا, کتابیں پڑھنا نہیں شروع کی اسکالرس کے ساتھ, مطلب جب تک میں نے اپنا ٹائم نہیں انویسٹ کیا اسٹڈی میں, تب تک میرے اندر وہ پرماننٹ چینج نہیں آیا سر. یہ بات میں لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے کے لیے جو اصحاب صوفہ آئے ہوئے تھے نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں, روایت ہے. بالکل ان کے بارے میں موسیٰ بھائی آتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور لوگ ان کی گردن کے اوپر سے کہتے تھے پاگل کو جو ہے لیٹا ہوا ہے اس کے, وہ سارا کچھ پتہ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. آج کیا نام ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے یوٹیوب پہ ہم 1 منٹ کی ویڈیو سے سیکھنا چاہتے ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی, اپنی اولاد کی زندگی جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. کیسے 1 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ سر, جب یہ تو ایک نیچرل سا جو ہے وہ لا ہے کہ جس چیز کو آپ پریورٹی نہیں دو گے, وہ بعد نصیب, یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ ادب کرو گے, آپ مطلب جس چیز کے لیے آپ سیکریفائز نہیں کرو گے تو وہ پھر آپ کو کیسے ملے گی وہ چیز؟ بالکل ایسی ہے. جو میری نظر میں اگر ہم نے اسلام کو نہیں, دین اسلام کو ایک ورڈ میں اگر میں نے سم اپ کرنا ہو نا تو وہ ہوگا حکمت. ٹھیک ہو, اگر آپ کو کچھ اور ہے تو بتائے گا. میری نظر میں دنیا میں جو اوپر چیز ہے نا وہ ہے نالج. دنیا کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز, سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نالج. ڈو یو ایگری؟ میں کسی کے ساتھ نا پہلے بھی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بھی کہا میں آئی ڈس ایگری. نہیں دیکھیں, میں اس میں ابھی آپ کو کہنے لگا تھا آگے, ایسے تو نالج تو جیوز کے پاس سب سے زیادہ نالج ہے. بالکل ایسے ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک میں بات آپ کو کلیئر لیکن وہ انفارمیشن ہے ان کے پاس. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو اب اس کا جو جواب دینے لگا ہوں نا وہ قرآن سے دوں. نہیں 1 سیکنڈ رکے, میں آپ کو نا پہلے پورا مقدمہ کر دوں, پھر آپ بس مجھے 10 سیکنڈ اور چاہیے. دنیا میں سب سے اوپر جو چیز ہے وہ نالج ہے, مگر اگر تو نالج سے بھی کوئی اوپر چیز ہے تو وہ ہے حکمت. نہیں اچھا, تو جواب قرآن سے دوں گا. میں سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھا رہا تھا, بچہ وہ خود بھی پڑھ رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, جب انہوں نے کچھ دعائیں مانگی تھی تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم. یہ دوسری آیت ہے سورہ جمعہ کی. ٹھیک, یہ سورہ بقرہ میں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاں یہ والی آیت سورہ بقرہ میں, ہاں, لیکن یہ قرآن میں 4 دفعہ ذکر ہوا ہے, یہ ایک ہی آیت. اس دعا میں یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو انہوں نے سیکوینس کچھ ایسا رکھا کہ انہوں نے کتاب کی تعلیم کی بات کی, ٹھیک ہے, میسلو کا الٹا, انہوں نے یہ بات کی, حکمت کو وہ اینڈ پہ لے گئے, ٹھیک ہے, تزکیہ کو وہ اینڈ پہ لے گئے, ٹھیک ہے. نہیں انہوں نے, آپ کون سی دعا کی بات کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا, انہوں نے یہ دعا کی تھی نا کہ ادھر 4 کمپارٹمنٹس ہیں نا, یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت اینڈ پہ چلی گئی نا, لیکن 4 کمپارٹمنٹس میں حکمت ہے اور علم نہیں ہے. نہیں, علم کو تو وہ سب سے پہلے لے کے آئے ہیں اپنی دعا میں. علم کو سب سے پہلے نہیں لے کر آئے. ربنا وبعث فیہم یعلمہم الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کی تعلیم. ہاں نہیں, کتاب کی صرف ٹھیک ہے,
کتاب کی تعلیم، ٹھیک ہے، کتاب کی تعلیم کی بات کی ہے، تزکیہ اور حکمت کو نا وہ سب سے اینڈ پہ لے گئے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسی آیت کو 3 دفعہ قرآن میں اور ریپیٹ کیا نا، یہ اس کو کہا جاتا ہے اس آیت کو کہ یہ انبیاء کا مشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے سیکوینس پتہ کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے سیکوینس میں سب سے پہلے تزکیہ کو رکھا، سب سے پہلے تزکیہ، پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم، پھر حکمت. لیکن تزکیہ والا جو ہے نا چیز، وہ ایک سیکنڈ، تزکیہ کے بعد کتاب کی تعلیم ہے، چلے حکمت ہوگا، حکمت ہوگا، لیکن سب سے پہلے تزکیہ. دیکھیں اگر کسی کے پاس نالج ہے، حکمت بھی ہے، لیکن تزکیہ وہ اس کے بعد کرتا ہے نا، تو یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سیکوینس رکھا ہے نا، اس کے اکارڈنگلی یہ پتہ چلتا ہے. میں سمجھ گیا، تزکیہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے. آج آپ نے میرا فلسفہ چینج کرتی ہے. یہ میں نے ہم بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے نا، ایک اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا کہ سر یہ آیت، کیونکہ ہم جب میں پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا نا، ابھی بھی پڑھاتا ہوں مطلب، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہی آیت کہیں اور جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے نا، تو سیکوینس اگر چینج ہے تو سیکوینس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. ہم اتنا ڈیپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس سے بھی اور بھی ڈیپ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اتنا ایک پڑھتے ہیں. تو اس میں ہم بڑے پریشان ہو کہ یار یہاں پہ ادھر، پھر ہمیں پتہ چلا یار، میں نے کہا یار تزکیہ کہ سب سے، اب دیکھیں ایک بندہ ہے، شیطان کے پاس علم نہیں تھا، بالکل تھا، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھے، لیکن اس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوا تھا. بالکل. اور دوسرا وہ شیطان سے ایگزامپل ہے کہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل پیک آف دا پیک اسکالرس، مگر کیا ورڈ ہے اس کے لیے؟ جہل. سر آپ ان کو چھوڑیں، آج کی مثال دیکھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے انسٹاگرام پہ 2-3 آتے ہیں جوش اسکالرس، سر جو علم ان کے پاس ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس جارڈن پیٹرسن. سر ان کو بس وہ ایک ان کے اندر ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. پتا انہیں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، حق ہے، سب کچھ انہیں پتا ہے. ایون کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نا، تب یہ بھی پتا تھا جیوز کو کہ ہماری پریڈکشنز ہوئی ہیں، بس اکڑ میں آ کے ایک بغض تھا. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. آپ کو پتا ہے جو، سوری میں آپ کی بات، جی جو سورہ کہف کی جو پہلے 3 سوال پوچھے تھے نا یہودیوں نے کہ روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کو کیا ہوا، کیا ذوالقرنین کو، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنسر دے دی ان کو، پھر وہ گھر گئے. یہ ایک صحابیہ تھی، ان کی لائف سے ثابت ہوتا ہے. اچھا، تو وہ پھر گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہی ہے، وہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں پتا تھا، جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے؟ بالکل ایسی. انہوں نے کہا جی یہ وہی نبی ہے، تو کیا ہم اس کی بیعت کر لیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے کہا وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، مگر انہوں نے کہا بیعت نہیں کریں گے. 110% کیا نام ہے، ان کی آیات میں، ان کی کتاب میں، تورات میں یہ پریڈکشنز ہوئی. بالکل ایسی. بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، پتا تھا کہ نبی ہے سچا، 110% پتا تھا. منو سلوہ اترتا تھا ان کے لیے. کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنی اسرائیل کے لیے. لیکن سر بغض تھا. بالکل ایسے، مطلب وہ دیکھیں نا، اب یہ تو آپ رکے ہیں، کل انشاءاللہ بیٹھیں گے آپ کو، اور اب دیکھیں وہ بنی اسرائیل سے نبی آ رہے تھے ہمیشہ سے، اچانک بنی اسماعیل سے آ گیا تو انہوں، اور وہ پھر حضرت حاجرہ تھی بھی لونڈی، آپ کو پتا ہے، حضرت سارہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، تو پھر ایسے ان سے نہیں جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوئی وہ چیز، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پھر آج تک جو ہے وہ. لیکن آپ کو پتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے نا، جی، تو سب سے پہلے معراج ڈائریکٹ نہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. پہلے کہاں گئے تھے؟ یہ مسجد اقصیٰ. ہاں، مسجد اقصیٰ میں جا کے تمام تر انبیاء کی اقامت کروائی. اقامت سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے، سارے پیچھے تھے. بالکل. تو یہ بھی سب کو پتا، یہ ثابت ہوا کہ بنی اسماعیل، اب وہ obviously یہ ہمیں تو پتا ہے نا، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں سر، لیکن ان سے یہ چیز تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ ان کے اندر اتنا بغض اور وہ سارا کو، وہ کہتے ہیں نہیں یار. بالکل ایسے ہی وہ ابلیس والی چیز نا، ابلیس نے بھی تو یہی کیا تھا. بالکل. تو وہ ویسے اگر دیکھا جائے تو ان کو جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح انکار کرتے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہے، مطلب جو مان جاتا ہے وہ آدم کی 2 راستے ہیں، ایک آدم ہے، ایک ابلیس ہے. یہ ابلیس والی حرکت ہے کہ مطلب بالکل کہنا کہ نہیں جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سوال ہے آپ سے. جی. کچھ لوگ تو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، بغض کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایروگینٹ ہے، جو بھی. کچھ لوگ ہیں ڈر کے نہیں مانتے، وہ کیوں ہے؟ وہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ فار ایگزامپل جب فرعون کا جو معاملہ ہوا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا اور لال کر دیا تھا سمندر کو، پتا ہے؟ تو جو اصحاب تھے فرعون کے ساتھ، فرعون نے کہا کر کے دکھائیں، تو انہوں نے کلر وغیرہ ڈال دیا، یہ جادو کے تھرو کرتے. اب وہ ڈرے تھے فرعون سے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، سمجھ لیں نہیں بھی ڈرے تھے، ایروگینٹ تھے، میں ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ بول رہا ہوں. اب وہ فرعون مجھے مارنا دے یا ڈر کے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہی سچ ہے. تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں سیم فرعون کی بات کی اور حضرت موسیٰ کی آپ نے بات کی. میں سیم آپ کو قرآن سے انہی کی مثال دیتا ہوں.
فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کر لیے, ٹھیک ہے, ساری عوام کو بھی اکٹھا کر لیا, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آمنے سامنے کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. انہوں نے جادو کیا, انہوں نے پہلے اپنا جادو کیا, اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا, مطلب وہ اجتہا اپنا معجزہ تھا, اللہ کے نبی اللہ نے معجزہ کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے معجزہ کیا, جادوگروں کے لیے تو وہ جادو ہی تھا نا, ٹھیک ہے, تو جو انہوں نے معجزہ کیا نا, تو جادوگروں کو اب یہ پتا تھی 100% بات کہ یار یہ جادو نہیں ہے, وہ پریشان ہو گئے. اب ان کو پتا تھا کہ اب ہم فرعون نے ہمیں بلایا ہے اکٹھے, تو اگر ہم نے جو ہے وہ موسیٰ کو ایمان لے آتے ہیں تو obviously ہم تو گئے. انہوں نے کیا کیا, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کا وہ اژدہا وہ معجزہ دیکھا, انہوں نے کہا یار, دل میں سوچا یار یہ جادو نہیں ہے, یہ اس کا رب جی, اور فوری سجدے میں گر گئے. رب موسیٰ و ہارون قالوا آمنا برب العالمین, ٹھیک ہے, فوری انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. تو میرے خیال سے یہ جو ڈر والا ابھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, دیکھیں انسان کے اندر ڈر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیں نا, انسان کو جب اس چیز کا پتہ چل جائے کہ حقیقت یہ ہے, اور اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار کہ جاہل ہونے کا ڈر, ایک تو یہ ہو گیا نا. دیکھیں میں جو ہے اگر یہ کہتا ہوں کہ ابھی میں جو ہے وہ کسی حکمران سے ڈر رہا ہوں, لیکن لوکیشن میں لگائی ہوئی ہے, بس پہنچ گیا 2 منٹ کا راستہ رہے, لیکن ادھر تو مجھے یہ مار دے گا, ٹھیک ہے, اس چیز کا مجھے ڈر ہے. لیکن وہ جو آگے والا جو ڈر ہے, جو آخرت والا جو ڈر ہے, وہ جو ساری زندگی جو اٹرنیٹی میں نے جو آگے جہنم میں جلتے مرتے رہنا ہے, وہ زیادہ بڑا ڈر ہے, وہ والا زیادہ بڑا ڈر ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, لیکن یہاں پہ فالو اپ کوسچن, جی, مسلمان کے لیے تو تھپڑ آنا چاہیے اس طرح کے مسلمانوں کو جو جہاد ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے حکمران سے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان جو کہ اس بات پہ ڈرتا ہے, جو ایتھیسٹ ہیں ان کا سب سے ویلڈ پوائنٹ یہ ہے, جب بھی میری کوئی ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے, کم ہی اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں, لیکن جو واقعی میں وہ بڑے گہری نگاہ رکھتے ہیں نا, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اس دین میں کیوں داخل ہوں جس دین میں بچے مر رہے ہوتے ہیں اور تم لوگ یہاں پہ برگر کھا رہے ہو. فار ایگزامپل ہم ہیں پاکستان میں بیٹھ کے, وہ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, ہم یہاں پہ برگر کھا رہے ہیں. تو بہرحال پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جو اب یہ سوچ رہا ہے بندہ کہ یار مجھے پتا چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس کو پتا چل بھی گیا کہ مجھے برگر نہیں کھانا چاہیے, مجھے اس وقت جہاد کا ہی حکم ہے, پتا چل گیا اس کو, مگر وہ یہ کہہ رہے کہ اگر میں نے ایکسپٹ کیا تو پھر میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہونا جائے کہ میں فلسطین میں نہ بن جاؤں. میں سمجھ آ گیا, مطلب وہ اس ڈر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم اسلامی نہیں کرتے قبول. تو اب اس کا کیا کیا جائے, کیونکہ ان کا پوائنٹ تو بہت ویلڈ, ان کا 110% ویلڈ ہے, لیکن دیکھیں ان کو یہ بات جو ہے وہ بتانی چاہیے اور اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کوئی کمیونٹی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ڈاکٹرز کی بھی کوئی کمیونٹی ہے, کوئی اچھا کرسچنس کی کوئی کمیونٹی ہے, ہندوز کی کوئی کمیونٹی ہے, ہر جگہ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, سب کا جو لیول, انٹلیکٹ لیول جو ہوتا ہے, ان کا جو انٹیلیجنس لیول جو ہوتا ہے, ان کے ایمان کا جو لیول, وہ سارا کچھ ایک جیسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے مسلمانوں کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مسلمانوں کے جو دیکھیں, مسلمانوں میں بھی اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مسلمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے, اس میں کیا نام ہے, جو ایسے علماء کے بارے میں بتایا, علماء سو جو ہیں, وہ تو علماء بھی ہیں, علماء سو بھی ہیں, مطلب جھوٹے علماء, ٹھیک ہے. تو ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, ان کو دیکھا جائے. میں وہی پوچھ رہا تھا کہ کتنے پرسنٹ ہے سر, بہت 1%, 2%, 5%, 10%, میکسیمم 10%, میکسیمم 2 to 3%. بالکل ماشاء اللہ بہت ریئلسٹک. میں جانتے پوچھتے کیا جاتا ہے 10% کے مارجن رکھیں, ماشاء اللہ 2 to 3%. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایتھیسٹ, پھر وہ اس کا پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے, لیکن میرا آپ کا میں پوائنٹ سمجھ گیا ہوں کہ انہیں 2 to 3% لوگوں کو دیکھنا چاہیے, مگر وہ پھر کس اس کھوج میں لگ جائے. وہ قرآن پڑھے سر, آگے ہیں بیک سے, اسے کہ قرآن پڑھے, کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے, دیکھیے, اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ جو ہے وہ حق, دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ناٹ نیسیسری کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے اور آپ مان لیں یہ ڈاکٹر ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, تو کیا آپ منہ اٹھا کے اس کے بعد علاج کروانے چلے جائیں؟ نہیں, آپ ریسرچ کریں گے ڈاکٹر اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ لوگوں سے پوچھیں گے, ایکسپیرینس لیں گے. ایسے جب دین کا معاملہ آتا تھا آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان, تو اس لیے جب دین کا بھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس کی روٹس کو دیکھیں کہ وہ کتنا ایک مسلمان ہے, کیا وہ اپنی کتاب کو ہی جانتا ہے یا نہیں جانتا. میں ان کو پتہ کیا کہتا ہوں, یہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے, اگر میری ڈیبیٹ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ نے آئی فون ہے, فار ایگزامپل آپ نے آئی فون کی کیپیبلٹی دیکھنی ہے, جی ٹھیک ہے,
تو اور آئی فون کے کیمرے کی کیپیبلٹی دیکھنی ہے تو ایک آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک میں آپ کو بھی فون پکڑا ہم نے کبھی یوز نہیں کیا آئی فون, آپ تو خود ہی دیکھ لیں. دوسرا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں, میں پروفیشنل ویڈیوگرافر ہوں, آپ اس کی کیپیبلٹی دیکھ لیجیے گا کہ کیا کیا یہ کیمرہ یہ 3 آنکھیں کیپچر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کس کے اس پاس جائیں گے؟ وہ خود سے کہے گا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا, آپ کریں کہ دیکھتے ہیں. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا نا اس دور میں انفارچونیٹلی, تو آپ مجھے نہ دیکھیں, آپ دیکھیں نبی علیہ السلام یا ان کے صحابیوں کو یا انبیاء کو, پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنی اٹریکٹیو چیز ہے. آپ قرآن کو پڑھے نا, ٹھیک ہے, پھر قرآن انہیں خود بتائے گا کہ ان کو اسٹڈی کرو, جی ٹھیک ہے, پھر وہ ان کو اسٹڈی کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں گے, ابراہیم علیہ السلام کو اسٹڈی. میرے خیال سے تو ایک ہی پرسنالٹی ان دونوں میں سے ایک کو ہی کر لیا ان کے لیے بڑا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ان کو اسٹڈی کریں گے, پھر سارا کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو ویسے ہی جو ہے وہ آیا ہو جائے گا. مصطفی بہت اچھا لگا, انشاءاللہ مجھے کل خود آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ ہم نا کل وہ پوڈ کاسٹ کا بھی کچھ کریں, پھر مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. یہ تھی ہماری گفتگو. پیزا نہیں لے کے جانا, نہیں پیزا آپ رکھیں.